بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے مسائل نے جنم لیا ہے اور اب وہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے جو ہیں وہ ایک ناسور کی شکل معذرت کے ساتھ اختیار کر چکے ہیں. جہاں تک پاکستان میں چھوٹے صوبوں کا معاملہ ہے یا بڑے صوبوں کی تقسیم کا معاملہ ہے، یہ ایک بہرحال سنجیدہ معاملہ ہے. بے شک اس پر سنجیدگی سے بات ہونی چاہیے اور اس سے عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے تو یہ ضرور بننے چاہیے. ہماری جماعت صوبوں کو چھوٹا کرنے کے حق میں ہے اور پنجاب سے اگر اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے. اس میں چالاکی اور چال بازی نہیں کی جانی چاہیے اور اس کو نہایت سنجیدگی اور متانت سے کرنا چاہیے. اس پہ سیاست ہمیں کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جس انداز میں زرداری صاحب نے ایک سو کالڈ نیشنل کمیشن بنایا ہے اپنی عادت اور روایت کے عین مطابق، انہوں نے پھر ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ پی ایم ایل این کو پنجاب میں نیچا دکھا کے ساؤتھ کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم ان کے ہمدرد ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سیاست وہ پھر کسی وقت کر لیتے ایک ایسے پوائنٹ آف ٹائم پہ جب پاکستان کی ناؤ بری طرح کئی بحرانوں میں گھری ہے. اس طرح کی ڈرٹی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے تھی. جو بات آپ نے حیدر عباس صاحب سے کی میں بھی اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. ضرور. دیکھیں میری فیلنگ یہ ہے اور میری بڑی یہ آنیسٹ فیلنگ ہے کہ پاکستان کے بدخواہ متحد ہیں اور پاکستان کے خیرخواہ منقسم ہیں. اب آپ پوچھیں خیرخواہ کون ہے جی. تو میرے نزدیک پاکستان کے خیرخواہ سیاست میں وہ سبھی لوگ ہیں جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں اور وہ جمہوری سیاست کرتے ہیں. اختلافات ہمارے اپنی جگہ موجود ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے قومی معاملات پہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے ہیں. فوج کا اور حکومت کا معاملہ اور ایون اپوزیشن کا معاملہ یہ ہے ہم ایک دوسرے کو شبہ اور شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. فوج پاکستان کے سیاستدانوں پر اوور آل اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرتی اور فرینکلی پاکستان کے پولیٹیشین بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرتے جو کیا جانا چاہیے. عدلیہ کا معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کی حیدر بھائی نے بات کی. عدلیہ آزاد ہوئی تو لیکن اس کی آزادی کو موجودہ حکومت نے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اگرچہ بطور ایک سیاسی کارکن کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو موجودہ عدلیہ ہے اس کے بعض اقدامات پہ بطور انڈیویجول کے ایک مجھے اعتراضات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اور زیادہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا جب پاکستان کی حکومت، اپوزیشن، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کسی کو کسی پر ٹرسٹ نہیں ہوگا تو یہی ملک کے سیویئر ہے نا. انہوں نے پاکستان کے خیر خواہوں نے اکٹھے ہو کر ایک نیشنل ایجنڈے کے تحت آگے بڑھنا تھا. ایسی صورت پیدا نہیں ہوئی جبکہ ہمارے دشمن ملک کے اندر اور باہر جو ہیں وہ طاقتور ہیں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ وہ جہادی تنظیمیں جنہیں ماضی کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے دودھ اور خون پلا کر اس قوم کا جوان کیا تھا، اب ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ تو شاید ریٹائرڈ ہو چکے ہیں مگر بعض آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. ان میں سے کچھ تو جنت میں جانے کی خواہش میں اپنی مرضی کا پاکستان بندوق اٹھا کر بنانا چاہتے ہیں اور کچھ غیر ملکی قوتوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں. لیکن اس ساری سچویشن کے باوجود 71 میں ملک ٹوٹ گیا. ہم خاکم بدہن اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہم منقسم ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل گمک کرتے ہیں اور ہم سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے قومی مسائل پر بات نہیں کرتے. ادراک ہمیں ہے مگر ہم بات نہیں کرتے، اپنے خول سے باہر نکل کے ایک دوسرے سے مل کر ایک نیشنل ایجنڈا نہیں بناتے. اسی چیز پر میں آپ سے بھی حیدر صاحب سے بھی میرا جواب پوچھنا چاہتی ہوں. جی آپ کو جب ادراک بھی ہے میرا جواب بڑا جیسمین تلخ ہوگا، اگر آپ کہتی ہیں تو میں دے دیتا ہوں. دے دیں، بالکل دے دیں. بیکاز ویسا پاکستانی میں تو پوچھنا چاہتی ہوں کہ ادراک ہونے کے باوجود کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی عنان اقتدار وہ سیاستدانوں کی شکل میں ہو، وہ جرنیلوں کی شکل میں ہو، معذرت کے ساتھ بعض ججز کی شکل میں ہو، یا پاکستان کی میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں آپ کے میڈیا کے بعض لوگ وہ بونے ہیں جن میں گیسی غباریں ہوا بھری گئی ہے. وہ ریئل لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں. ویلن ہیرو بن چکے ہیں اور پاکستانی قوم ان ہیروز کو پوجنے پر اور ان کو ماننے پر تیار ہے. یہاں پھنسے ہوئے ہیں نہیں، یہاں پھنسے ہوئے ہیں. اوکے چلیں، ایٹ لیسٹ ہم نے پرابلم تو آئیڈینٹیفائی کی نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہماری پرابلم ہے. اب میرے باقی کولیگز کو کہیں نا ذرا میری اس بات پہ تبصرہ کریں، میں سننا چاہتا ہوں اوریا مقبول جان صاحب اور میرا دوست حیدر عباس کیا کہتے ہیں. اوریا مقبول جان صاحب اوریا مقبول جان صاحب آپ نے سعد رفیق صاحب کا سوری معذرت کے ساتھ اور حیدر عباس رضوی صاحب کا آپ نے پوائنٹ آف ویو سن لیا ہے. اب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کا کوئی حل بھی ہے؟ پھر میں حیدر عباس رضوی صاحب سے پوچھا. ہاں سے نا میرا پین گر گیا.
دیکھیں ریاست جو ہے اس کی جو وجود ہے پولیٹیکل سائنس کی کوئی تھیوری اٹھا لیں کوئی کتاب اٹھا لیں وہ بنیادی طور پر انسان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے آیا تھا. دو بنیادی کام تھے جو انسان نے کہا تھا ہم تم کو دیتے ہیں, تم ریاست بناؤ یا حکومت کا انسٹیٹیوشن بناؤ. ایک تھا انصاف اور دوسرا تھا لا اینڈ آرڈر, جان و مال کا تحفظ. لوگ اپنی اکانومی بھی خود کر لیتے ہیں, اپنا کاروبار بھی خود کر لیتے ہیں, اپنے یتیموں کو بھی خود پال لیتے ہیں, اپنی بیواؤں کو بھی خود دیکھ لیتے ہیں, اپنے گھر کے یہ کاریزات جو ہیں بلوچستان کے اندر یہ بنی ہوئی ہیں 100 200 فٹ ڈیپ 6 7 میل تک وہ لے کے گئے ہیں, پبلک نے بنائی ہیں, دارے بنائے لوگوں نے. پرائمری رسپانسبلٹی جو چرچل کا فکرہ انہوں نے بولا ہے وہ پرائمری رسپانسبلٹیز میں سے آتا تھا. وہ پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ اگر جسٹس نہیں ہوگا تو لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ نہیں ہوگا, لوگ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. جس وقت جسٹس اور انسانی جان جو ہے وہ سستی ہو جائے کسی سوسائٹی کے اندر تو وہاں سوسائٹی میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے. 1911 میں جس وقت لندن شہر ہاسٹیج بن گیا تھا دو مختلف گروپوں کے اندر اور ملکہ برطانیہ جیسے بھی بھتہ وصول کرتے تھے وہ لوگ, تو انہوں نے ایمرجنسی لگا دی تھی. انہوں نے 5 وہاں کے جو لیجسلیٹو ممبر تھے ان کو کہا نکل جاؤ یہاں سے بیکاز یو سپورٹ دا پیپل, اور اس کے بعد ایمرجنسی لگا کے اس کو 6 مہینے کے اندر اس کو صاف کیا تھا اور لندن شہر اس کے بعد پرامن ہو گیا ہوا تھا. دنیا میں جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر انسانی جان کی مسئلہ ہوتا ہے اس وقت پہلی پرائورٹی انسانی جان ہوتی ہے, ایک بندے کی ہو یا 10 بندوں کی ہو. تو اس ہمارا حساب مسئلہ سے یہ ہے کہ اور مقبول جان صاحب اس حساب سے معذرت کے ساتھ قطع کلامی, آپ بہت سینئر ہیں, میں بہت ادنا سا ایک سوال یہاں رکھنا چاہتی ہوں. اس حساب سے تو 2.5 سال پہلے کراچی میں ایمرجنسی لگ جانی چاہیے تھی. ڈیفینیٹلی تمام پولیٹیکل پارٹیز کراچی پورے پاکستان میں دیکھیں میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ سمپلی کراچی, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں آپ نے ایوریجز بتائی ہیں. آج آپ پوری کی پوری 10 سال کی 8 سال کی عراق وار نکال لیں, آپ افغانستان کی وار نکال لیں, آپ دنیا میں کہیں اور نکال لیں, آپ کو ایوریج دیکھیں کہ کتنے بندے مرتے رہے ہیں, اور پھر پاکستان کی ایوریج نکال لیں کہ جہاں کتنے بندے مرتے رہے ہیں. کوئی کم نہیں ہیں ہم. سیریا میں دیکھ لیں, سو لا اینڈ آرڈر ہماری پرائیورٹی نہیں ہے نا. لا اینڈ آرڈر اس کا مطلب نہیں ہے ہماری پرائیورٹی. بنیادی دو ذمہ داریاں ہیں ریاست کی, 2 ذمہ داریاں بنیادی, باقی اس کی سبسڈری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. دنیا کے اندر بنیادی جب ریاست وجود میں آئی تھی, جب لوگوں نے اپنے پرمننٹ سیٹلمنٹس کی تھی تو 2 ذمہ داریاں دی تھی. انصاف ہم خود نہیں کر سکتے, بھائی ہمارے درمیان انصاف کروا دو. حفاظت ہم خود نہیں کر سکتے ایکسٹرنل فورسز سے, یا انٹرنلی حفاظت نہیں کرتے, کوتوالے شہر کو مقرر کر دو, یہ کر دو. باقی سارے کام انسان خود کرتا رہا ہے. یہ ویلفیئر بھی بہت بعد میں آ کے ریاست کی ذمہ داری بنی ہے. جی ایک سیکنڈ دیجیے گا. حیدر عباس رضوی صاحب, یہ 2 تلخ باتیں ہیں اور یہ حقیقت ہیں, کیونکہ شہر کراچی کو میں خالی بات نہیں کروں گی. آج کوئٹہ میں, گلگت بلتستان میں عید پہ بسوں پہ جو کچھ ہوا اس پہ ہم سب پاکستانی اتنے ہی افسردہ ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت, اور آپ حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, دونوں بنیادی چیزوں میں ناکام بری طرح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج انڈسٹریلسٹ خود اسلحہ اٹھا کے واپس ریٹیلیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے. میرے خیال سے آپ کا نقطہ درست ہے, اور میرے بھائی نے سعد نے جو بات کی تھی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سعد کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے ایک شعر سعد کی نظر کر دیتا ہوں کہ آ کے بستی میں میری جب سے بسے ہیں بونے, آ کے بستی میں میری جب سے بسے ہیں بونے, روز جھگڑے قد و قامت کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہے صورتحال میرے ملک کی اور میرے قوم کی اور کراچی سمیت پورے پاکستان کی. مجھے تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے باوجود تمام تر کوششوں کے ہم اس مینس کو کنٹرول کر نہیں پا رہے, اور کراچی کو آئسولیشن میں دیکھنا اس لیے غلط ہوگا کہ کراچی منی پاکستان میں ہے. بالکل. اور اگر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہی کچھ کراچی میں بھی ہو رہا ہے. جتنی فالٹ لائنز پاکستان میں علیحدہ علیحدہ شہروں میں ہیں وہ بیک وقت تمام فالٹ لائنز کراچی میں موجود ہیں, اس لیے کہ کراچی پاکستان کا منیچر ہے. اور اگر کراچی ایک بڑا سا پاکستان ہے یا پاکستان ایک چھوٹا سا کراچی ہے تو پھر جو فالٹ لائنز پاکستان میں ہیں وہ بیک وقت کراچی میں موجود ہیں. اور گجرانوالہ, لیا, بکھر,
بلوچستان کے تمام شہر بشمول کوئٹہ، تربت، اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو شہر، بنو، جو کچھ بھی، یہ سارا سب کچھ ان تمام شہروں میں ہو رہا ہے، وہ ملا کر آپ کراچی میں اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ جو نئی لڑائی چھڑی ہے کراچی میں، جس میں دہشت گرد جو کھلے عام پورے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں دندناتے پھر رہے ہیں، آج وہ کراچی میں نبرد آزما ہیں کراچی کی پولیٹیکل پارٹیز سے۔ فرنٹیئر کالونی میں کیا ہو رہا ہے، سوراب گوٹ پر کیا ہے، کواری کالونی میں کیا ہو رہا ہے، پیچھے منگو پیر میں کیا ہو رہا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو ٹھیک کون کرے گا؟ ٹھیک کرنا حکومت اور پھر اس کے ساتھ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی اتنا ہی رول پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ کراچی میں جو پولیس والے ہیں ان کی تعداد ٹریفک پولیس ملا کر 32,000، تھانوں میں موجود پولیس والوں کی تعداد کراچی شہر میں 18,000، ایک ایس ایس پی کراچی کا 40 لاکھ کی آبادی پر ہے۔ ایک ایس ایس پی، کراچی میں 5 ضلع بنائے ہیں اور ہر ضلع میں ایک ایس ایس پی ہے، 40 لاکھ لوگوں کے اوپر ایک ایس ایس پی ہے۔ کراچی کی موجودہ پولیس، میں نہیں مانتا کہ اس کے پاس اتنی استعداد کار ہے کہ وہ امٹتی ہوئی دہشت گردی کو کنٹرول کر سکے، اور اس صورتحال میں بہت سارے اداروں کو پیچھے رہتے ہوئے اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گی، اس وقفے کے بعد عادل رفیق صاحب اپنا تجزیہ اس پر دیں کہ کیا جو صورتحال اس وقت ہے، اب بات یہ کرنی ہے کہ فیکٹس آ گئے ہیں، کنٹرول کرنے کے لیے امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے؟ ویلکم بیک ناظرین۔ سعد رفیق صاحب، آپ نے حیدر عباس رضوی صاحب کی اور عوریہ مقبول جان صاحب کی بات سنی، اب بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے، امیڈیٹلی کیا ہو سکتا ہے؟ میں 2 باتیں کروں گا، ان میں سے ایک حیدر عباس صاحب کو شاید پسند نہ آئے، لیکن اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں ضرور کریں آپ، ناپسند آئے تو کوئی بات نہیں، یہی جمہوریت ہے۔ انہیں کہیں مجھے اجازت تو دینا ان کے خلاف بات کرنی۔ جناب بسم اللہ بسم اللہ، آپ کی بہت ساری باتیں مجھے ناپسند ہیں، مگر آپ بہت پسند ہیں، میں کیا کروں؟ بڑی مہربانی آپ کی۔ میرا بھی حال آپ کے بارے میں ایسا ہی ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ کراچی کے مسئلے کے حل کی فوری کنجی تو پاکستان پیپلز پارٹی MQM اور ANP کے پاس ہے کہ اگر یہ سکسیسفلی کوئی پیس پالیسی سسٹینیبل تشکیل دے لیں وہاں پہ، سسٹینیبل، اور اس پالیسی کے تحت کو گنڈوں سے، بدماشوں سے اور پولیٹیکلی جو انفلوئنس گندے افسر بھرتی کیے ہوئے ہیں، ڈاکو نما پولیس افسر، ان سے پاک کر کے اچھے مستعد پولیس افسر لگائیں جن پر پولیٹیکل پریشر نہ ہو، تو کچھ نہ کچھ راستہ بن سکتا ہے، بہتری آ سکتی ہے۔ پوری بہتری پھر بھی نہیں آئے گی۔ ایک ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے PMLN کو، پاکستان تحریک انصاف کو، جماعت اسلامی کو اور جمعیت العلماء اسلام کو، جن کے مسلح جتھے پالیٹکس میں کراچی کی نہیں ہے، کہ ملک کی باقی سیاست میں بھلے وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، کراچی کو فری کراچی بنانے کے لیے ہم وہاں پہ ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائیں، موجودہ حکمران اتحاد کے خلاف سیاسی اتحاد۔ اگر وہ سیاسی اتحاد ہم بنا لیں، ویسے تو یہ آئیڈیلزم کی بات ہے، تو اس سے موجودہ حکمران اتحاد کو پہلی بار کراچی میں پولیٹیکل تھریٹ کا احساس ہوگا، اور یہ زیادہ سنجیدہ ہو کر مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے۔ اکیلے شاید ان سے لڑنا ہمارے بس کا کسی کا بھی روگ نہیں ہوگا۔